پوری توجہ سے بات سننی ہے، بہت مختصر سی بات ہوگی لیکن انتہائی اہم بات ہے۔ انسان کی زندگی میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جب اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کیسے کروں۔ ایک اضطراب کی سی کیفیت، ایک تذبذب کی سی کیفیت، اور یہ تقریباً ہر انسان کی زندگی میں ایسا لمحہ آتا ہے، بالخصوص ان انسانوں کی زندگی میں جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، کچھ بڑا بننا چاہتے ہیں، اور زندگی کے میدان میں کوئی کارنامہ انجام دینا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زمانے میں ایسا حال طاری ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ایک عجیب سی کیفیت میں رہتے تھے، غور و فکر، غور و خوض، اور کچھ کسی چیز کے متلاشی، اور تنہائی خلوت اختیار کرتے، غار حرا میں چلے جاتے، اور کئی دنوں کے لیے اور بعض دفعہ کئی ہفتوں کے لیے وہاں پر قیام فرماتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو حیران پایا، ششدر پایا، پھر ہم نے آپ کی رہنمائی کی، آپ کو منزل دکھائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حیرت کی سی کیفیت میں اور ایک اضطراب کی سی کیفیت میں رہتے تھے۔ تو منزل مقصود واضح نہیں تھی، منزل مقصود کا طریقہ کار واضح نہیں تھا، تو وہ اللہ رب العزت نے پھر قرآن نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ سمجھایا اور سارے راستے کھول دیے، آپ کا شرح صدر فرمایا۔ تو انسان کے اوپر ایسا حال آتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی زندگیوں میں ہمارے لیے اس کے لیے ہمارے لیے ایک نصیحت رکھی ہے اور ہمارے لیے رہنمائی رکھی ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، جب سارے راستے بند ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے، تو اللہ رب العزت نے وہیں سے ان کے لیے راستے نکالے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ میرے لیے سب کچھ بند ہو گیا، سارے راستے بند ہو گئے، تو وہیں سے اللہ رب العزت کوئی نیا راستہ نکالتے ہیں، اور وہ خیر کا راستہ، اچھائی کا راستہ، بھلائی کا راستہ، اور پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب بحر قلزم پار کرنے لگے ہیں تو پیچھے فرعون کی فوج ہے، لاؤ لشکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی پریشان ہو گئے کہ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے جائیں گے، اور موسیٰ اس سے بہتر تھا کہ وہیں مصر میں رہتے ہوئے مارے جاتے، یہاں جنگل میں لا کے ہمیں مروا دیا۔ تو انہوں نے فرمایا کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ چھوڑ رہے ہیں، غار ثور کے اندر پہنچتے ہیں، کافر پیچھا کرتے ہیں، وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اب بظاہر ایسا لگتا ہے بس پکڑے گئے، اور یہ تھوڑا سا نیچے دیکھیں گے، جھانکیں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا۔ تو عین اس کیفیت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ کیفیت کسی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے نکلنا کیسے ہے؟ تو وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، انسان ہاتھ پاؤں مارے، کوشش کرے، محنت کرے، لیکن نظر اللہ رب العزت پر رکھنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے گئے اور مدین پہنچ گئے، اب بظاہر کوئی آسرا نہیں ہے، اور کیفیت یہ تھی کہ اللہ رب العزت سے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، اے میرے رب، جو کچھ تو مجھے عطا کر دے اس حال میں، اس کیفیت میں اس کا محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں سے ایسی واپسی کروائی کہ نبی بن کے وہاں سے واپس لوٹے۔ تو ایک پیغمبروں کی زندگی میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب ان کے اوپر ایسے حالات آئے کہ بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے وہیں سے ان کے لیے راستے نکال دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید کی حالت میں ہیں مصر میں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو قید سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام جو رو رو کے جن کی بینائی چلی گئی، وہ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ ان کو لوٹا دیا۔ تو انسان کے اوپر حال آ سکتا ہے، پریشانی آ سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے،
اور جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب کافروں کا بڑا لشکر آ جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند مسلمان ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اور دوسری طرف ایک بھرپور مسلح فوج ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور اتنی دعا مانگی، اتنی دعا مانگی، اتنی دعا مانگی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے حال پر ترس آنے لگا۔ تو کسی بھی انسان کے اوپر حال آ سکتا ہے، پریشانی آ سکتی ہے، گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہیں سے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ، اور وہی وقت ہوتا ہے نکلنے کا، وہی وقت ہوتا ہے نئی چیز دریافت کرنے کا۔ ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اس پریشانی سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ مزید پریشانی۔ اس پریشانی سے کیا نکلتا ہے؟ مزید ڈپریشن، اور بعض لوگ تو نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، اور بیچاروں کی زندگی ہمیشہ بعض تو بالکل ہی پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو گھبرانے سے اگر مسئلہ حل ہوتا تو آج ساری دنیا کے مسائل حل ہو چکے ہوتے کہ انسانیت گھبرائی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، ان کا تو پھر کوئی بھی مسئلہ الجھا ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پریشانی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حل کیا ہے کہ وہیں سے انسان غور کرے ان امکانات پر اور ان مواقع پر کہ جو اس وقت نکل سکتے ہیں۔ جو لوگ ایسے وقت میں مواقع کو تلاش کرتے ہیں، امکانات کو تلاش کرتے ہیں، وہی زندگی کی بازی جیتتے ہیں، وہی زندگی کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں، اور جو حالات کے رحم و کرم پہ اپنا آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بس وہ پھر وہیں پر ضائع ہو جاتے ہیں۔ بڑے لوگوں میں اور چھوٹے لوگوں میں یہی فرق ہے کہ بڑے لوگ وہیں سے مواقع تلاش کرتے ہیں اور چھوٹے لوگ گھبرا جاتے ہیں اور وہیں پر وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ ہمارے سامنے رکھی ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور دیگر انبیاء علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں، کیسے کیسے بیٹے کو ذبح کرنے کا کہہ دیا اللہ رب العزت۔ اب بتاؤ اس سے زیادہ ایک انسان کے لیے کیا آزمائش ہو سکتی ہے، کیا امتحان ہو سکتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دو، اور پھر اس سے پہلے ان بیوی بچوں کو بے آب و گیا میدان کے اندر چھوڑاؤ، جنگل کے اندر چھوڑاؤ۔ تو گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، پوری کوشش کر کے اللہ کی مدد و نصرت پر یقین کر کے انسان نئے مواقع تلاش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زندگی میں وہ نئے مواقع ضرور عطا فرماتا ہے۔